چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ آج سورہ الحمد کی تفسیر کو آگے بڑھانا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کا ٹاپک موضوع عنوان تفسیر قرآن مبین ہے، اور اس ذیل میں کچھ باتیں آرائز آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہا ہوں، اور سورہ الحمد کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہمارا یہ 10واں خطبہ جمعہ ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تفسیر قرآن، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دینا، یہ معنی ہے تفسیر کا۔ ہمارے چہرے پر جو نقاب ہے اگر اسے الٹ دیا جائے تو اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، میرے سوال کا آپ جواب دیں، تو کیا قرآن کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے یا ہمارے چہرے پر نقاب ہے؟ وہ کون سی نقاب ہے جو تفسیر کے ذریعے سے ہٹائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے مومنین کہ ہمارے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہٹائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے خود کتاب مبین کہہ کر خطاب کیا ہے، اپنے بارے میں اپنی ڈیفینیشن، اپنی تعریف، اپنے بارے میں جو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے، کیا کہا ہے کہ یہ قرآن مبین ہے۔ مبین یعنی واضح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری کمیاں ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کلام پروردگار ہے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم۔ تو تفسیر کا مقصد آپ سمجھ جائیں کہ وہ باتیں جو ہمارے لیے غیر مبہم ہے، ہمارے لیے غیر واضح ہے، تفسیر کیا کرتی ہے؟ اس کو کلیئر کرتی ہے، اس کو واضح کرتی ہے۔ بس یہی کام انشاءاللہ تفسیر کے ذریعے سے یہ جو خطبہ جمعہ ہے اس میں پیش کیا گیا ہے اور پیش کیا جاتا رہے گا۔ آئیے مومنین
یہاں پر ایک لفظ ہے صراط مستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی وہ راستہ کہ جس پر ہم چل رہے ہیں، اس میں دو باتیں بہت توجہ کیجیے گا. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ ٹیڑھا راستہ نہیں ہے بلکہ سیدھا راستہ ہے. اندازہ لگا رہے ہیں؟ شاید آپ تک بات میں نہیں پہنچا سکا ہوں، چہرہ مجھے بتا دیتا ہے تو اس کو اور مجھے کلیئر کرنے دیجیے کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. آلریڈی ہم لوگ جو ہے سیدھے راستے پر ہیں. اس آیت کے ذریعے سے ہم یہ بتاتے ہیں، یعنی ہم اوروں کی طرح سے راستہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اور دعوے ہیں، اس راستے کے اوپر ہیں. اب اس کے بعد جب سیدھے راستے پر ہیں تو کہیں غرور تو نہیں ہو جائے گا، ہمیں گھمنڈ تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ٹیڑھے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے، شیطان سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے. لہذا جب شیطان کو سیدھے راستے پر رہتا ہے تو جو سیدھے راستے پر رہے گا اسی کو تو بہکائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ شیطان اسی کو بہکائے گا. جب شیطان اسے بہکائے گا تو اب ہمارا وظیفہ کیا ہے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ شیطان کو کامیاب نہ ہونے دے. میرے پروردگار شیطان کو کامیاب نہ ہونے دے. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. تو آپ سمجھے کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ نماز کا مقصد یہ ہوا کہ ایک مقصد کہ ہم راہ مستقیم پر باقی رہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہیں. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. توجہ کیجیے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہم اسی راستے پر جو ہے چلتے رہیں، اسی راستے پر جو ہے باقی رہیں. یہ کب ممکن ہے؟ کب ممکن ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے. اب آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے، آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مربوط کر دوں اس قرآن کی آیت سے. اور حدیث جو ہے الحمدللہ آپ سب کی سنی ہوئی ہے. بابو بھائی کی حدیث سنی ہوئی ہے. سنے بابو بھائی حدیث کیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ اگر کوئی شخص کسی نہر میں نہا لے تو کیا اس کے بدن میں میل باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی نا. تو یہ 5 وقت تم نماز تھوڑی پڑھتے ہو، ایک نہر میں ہوتا زد ہوتے ہو. اور جو 5 مرتبہ اس نہر میں ہوتا زد ہوگا اس کے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. کیوں گناہ باقی نہیں رہے گا؟ کیونکہ گناہ کرنے والا، کروانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. اور اللہ سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے پروردگار شیطان کو میرے راستے میں آنے نہ دے. جب شیطان نہیں آئے گا تو گناہ نہیں کریں گے، ہے نا؟ جب شیطان نہیں آئے گا تو کیسے گناہ کیا جائے گا؟ تو گناہ کیسے ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے. شیطان کیا کرتا ہے؟ سیدھے راستے سے ہمیں بھٹکا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. یہ کام شیطان کا ہے. تو جب اللہ سے ایک دعا کریں گے، ہم مانگیں گے تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دولت مانگ رہے ہیں، اقتدار مانگ رہے ہیں، اپنی صحت مانگ رہے نہیں. شیطان سے دور رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. کیوں مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ کسی اور سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ پروردگار تو نے تو خود ہی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اوروں سے نہیں مانگنا ہے، خدا سے مانگنا ہے، خدا سے مدد مانگنا ہے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں کتنا معنی چھپا ہوا ہے آپ نے اندازہ لگایا. ایک چھوٹی سی آیت ہے. آج میری تیسری تقریر ہے بابا بھائی اس موضوع پہ، اہدنا الصراط المستقیم پہ. یہ تیسری تقریر
پاتھ، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ ابھی تک تو میں نے آپ سے کہا سیدھے راستے پر قائم رکھ میرے پروردگار، سیدھے راستے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کبھی بھی ٹیڑھے راستے میں نہیں بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا؟ بیوقوف اپنا وفایا کرے گا، وہاں پر تو آٹومیٹک اس کا کام ہو رہا ہے۔ اب سمجھے کہ شیطان جو ہے مسجد میں آتا ہے، شراب خانے میں نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ سے پوچھتے شیطان کہاں آتا ہے تو آپ عام طور سے وہ جواب دیتے شیطان میں، شراب خانے میں نہیں، شراب خانے میں کیوں جائے گا؟ بیوقوف ہے، وہاں تو آٹومیٹک اس کا کام ہو رہا ہے، اپنا وہاں برباد اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا نا شیطان۔ شیطان کہاں پہ آئے گا؟ جہاں پہ بہکانے کے چانسز ہیں۔ تو شیطان بہکے ہوں کو نہیں بہکاتا ہے، جو اچھے مومن ہیں ان کو بہکائے گا۔ تحصیل حاصل محال ہے، فلسفے کی ایک بحث ہے۔ تحصیل حاصل جو ہے یہ کیا ہے؟ محال۔ تبریز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کو تبریز میں ذرا بیٹھ جائیے آپ، مولانا میں تو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، آپ جو آدمی بیٹھا ہے اس کو کیسے کہہ کے بیٹھ جائیے؟ تو شیطان اس کو کیسے بہکائے گا جو پہلے سے بہکا ہوا ہے؟ تو شیطان کہاں جائے گا؟ سیدھے راستے میں جائے گا۔ شیطان نے خود کہا اللہ اقعدن علیک، پروردگار ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے تاکہ جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں انہیں جی بولیے بہکا سکیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ آئیے آج میں اس کو گفتگو کروں گا کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک حدیث سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ نحن الصراط المستقیم۔ مولا فرماتے ہیں قسم خدا کی ہم صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم۔ یہ اہل بیت کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اس کی کئی معنی کیے گئے، ایک بات نہیں کریں تو اہل بیت صراط مستقیم ہے۔ اب ترجمہ کیجیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، قائم رکھ، اس پہ چل رہے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی ہماری ماؤں نے جو گھٹیوں میں ولایت علی دے رکھی ہے، پروردگار اس پر ہمیں قائم رکھے۔ یہ ترجمہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کے اوپر ہمیں قائم رکھ، ہمیں اس باقی رکھ کہ جو اہل بیت ہیں اس کی محبت دلوں میں قائم رکھ۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ آئیے میرے بہت محترم عالم جن کا میں بہت تذکرہ کرتا ہوں اور ان کے جو نکات ہیں میں بہت بیان کرتا ہوں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں، ایران کے بہت جید اور بزرگ عالم آیت اللہ محسن قراتی نے یہاں پر صراط مستقیم کی جو تفسیر کی، قیامت کی تفسیر کی ہے۔ میں بطور ہدیہ اور تحفہ جو ہے آج آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصراط المستقیم هو الصراط الاعتدال۔ جملہ سننے سے تو آغا قراتی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اعتدال والا راستہ ہے۔ اعتدال سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں معلوم اعتدال؟ اعتدال کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ افراط پائی جائے نہ تفریط پائی جائے، بیلنس جو ہے پاتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اسے بولتے ہیں انگلش میں بیلنس پاتھ۔ صحیح ترجمہ کیا ہے جی؟ یہ ترجمہ جو ہے صراط مستقیم کا جو ہے قراتی نے کیا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی نہ حد سے آگے بڑھ
لوٹ جاؤ اور نہ بالکل پیچھے رہ جاؤ. مرکز میں رہو گے تو تمہیں نجات ملے گی, پیچھے رہو گے تو بھی نجات نہیں ملے گی, آگے چلے جاؤ گے تو بھی نجات نہیں ملے گی. غدیر میں یہی کیا گیا تھا, جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں مرکز میں بلایا گیا, ہے نا. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اعتدال ہے. اعتدال کا مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ جو اس میں افراط اور تفریط نہ پائی جائے. بہت سے لوگ ہیں, آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اعتدال عمل میں ہونا چاہیے, اعتدال عقائد میں ہونا چاہیے, عقیدے میں بھی اعتدال, افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے, اور ایون عمل میں بھی اعتدال نہیں ہوتے, اعتدال ہونا چاہیے, افراط تفریط جی نہیں ہونا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں, عمل اور کیا بولتے ہیں عقیدہ, ان دونوں میں جو ہے کیسے اس طریقے سے اعتدال کیا ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا, ایک بالکل نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, صرف اس کا تعلق کیا ہے؟ دنیا سے ہے, بس دنیا میں لگا ہوا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ افراطی ہے, یعنی حد سے آگے بڑھ گیا. اور ایک وہ ہے کہ جو صرف نماز پڑھ رہا ہے اور بال بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہ وہ صراط مستقیم پر ہے, نہ یہ صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم میں کون ہے جو اپنی دکان کو چھوڑ کر نماز کے موقع پر نماز پڑھنے پہ آئے, وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے. اپنا آفس چھوڑ کر اگر آ گیا تو صراط مستقیم پر ہے. کسان اپنا ہل چھوڑ کر جو ہے کھیت میں اگر مسجد میں آ جائے تو یہ صراط مستقیم پر ہے, لیکن صرف ہل چلائے تو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے. صرف جو ہے وہ نماز مسجد میں رہے تو صراط مستقیم پر نہیں. اس کو بولتے ہیں پہلے مسئلہ, اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, باقی رکھ. آپ سمجھیں صراط مستقیم کتنی اہم چیز ہے. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ میری بات بالکل واضح ہو جائے کہ مولا علی کو خبر دی کسی نے کہ مولا آپ کا جو ایک دوست ہے اس کا نام علی ابن زیاد ہے, وہ بیمار ہے. ہمارے کہتے بیمار ہے, چلو چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے, تیمارداری کے لیے. سنیں واقعہ, سنیں, بہت زبردست واقعہ ہے. علی کو دیکھنے کے لیے, علی ابن زیاد کو دیکھنے کے لیے مولا جاتے ہیں اس کے گھر پہ. جملہ سنیں گے, قیامت کا جملہ, اس کو بولتے ہیں عقیدہ, اس کو کہتے ہیں ایمان. اتنا ایسا عقیدہ اور ایمان ہوگا تو علی خود اس کے گھر پہ جائے گا. علی کو بلانا ہے تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. بیمار تھا, بستر پہ تھا, شدید بیماری میں مبتلا تھا. مولا نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ علی آ رہے ہیں. یہ سن کے خوشی, آج میرے گھر میں مولا علی آ رہے ہیں. پاگل ہو گئے اور اتنے میں دب الباب ہوا, دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, سمجھ گیا کہ علی آئے ہوئے. دروازہ کھولا گیا. مولا پوچھتے ہیں کہ علی سنا ہے کہ تم بیمار ہو. جملہ سننے کی سنا ہے کہ تم بیمار ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی ابن زیاد کیا ہو گیا ہے؟ کہا مولا اب تک بیمار تھا لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد اب کوئی بیماری نہیں, اب کوئی بیماری نہیں ہے, اب تو ٹھیک ہو گیا ہوں. علی کو دیکھنے کے بعد, مولا کو دیکھنے کے بعد خیر بات چیت ہوتی رہی. اس کے بعد جب مولا علی جانے لگے تو علی ابن زیاد نے ایک کمپلین کی. اسلام کو سمجھیے, اسلام کیا ہے, ریئل اسلام کیا ہے, حقیقی اسلام کیا ہے, اسے سمجھیے. کمپلین کیا کی کہ مولا میرا جو بھائی ہے
کا نام ہے عاصم ابن زیاد. یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے ان چند دنوں سے. مولا نے کہا کیا ہوا، کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ اس نے کاروبار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو ترک کر دیا، اب صرف مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے. وہ علی جو اپنے دوست کو دیکھ کر اب تک مسکرا رہے تھے، رحمت للعالمین کا جو جانشین تھا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اور مولا کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، اور عاصم کو بلایا گیا، عاصم ابن زیاد کو. اور مولا کہتے ہیں یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے نا، اس نماز سے خدا خوش نہیں ہوگا بلکہ شیطان خوش ہوگا. صراط مستقیم کیا ہے؟ اعتدال والا راستہ. شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ راستہ جو ٹیڑھا راستہ ہے، جو غیر صراط مستقیم وہاں بیٹھتا ہے. مولا نے کیا کہا؟ اس راستے پہ چلو گے تو شیطان کو خوش کرو گے، کیونکہ اعتدال نہیں پایا جا رہا. لہذا اعتدال کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے عزیزوں، کبھی کبھی جو ہے ہم اعتدال جو ہے عقیدے میں بھی نہیں رکھ پاتے. یعنی کیا مقصد؟ عقیدہ بھی اس میں بھی اعتدال پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس طریقے سے افراط تفریط کا شکار ہوئے. جملہ بیان ہونے دیجیے گا. اس طریقے سے افراط تفریط کا شکار ہوئے کچھ لوگ کہ انہوں نے زیارت ائمہ معصومین کو کیا کیا؟ بدعت اور حرام کیا. اور کچھ جب گرے تو اتنے گرے کہ پتھروں کو خدا ماننے لگے. ہم کرتے ہیں بیلنس نہیں پر بنا سکا نا انسان ہے. گرا تو اتنا گرا کہ زیارت امام حسین کربلا کی زیارت کو بدعت کہا. اور دوسری طرف سے گرا تو اتنا گرا کہ جو پتھر ہے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے کیا کیا اس نے؟ اس پتھر کو اپنا معبود بنا دیا. اس ذہن میں رکھیے گا دوستوں، اسلام کیا ہے، ریئل اسلام کیا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب مولا علی کے سلسلے میں تفریط کا شکار ہوئے تو اتنا گرایا کہ ان کو ان کے مقام سے چوتھے منزل پہ لے کر آ گئے. اور جنہوں نے بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ انہیں خدا مان لیا. تو صراط مستقیم پہ یہ بھی نہیں ہے، اور صراط مستقیم پہ جو خدا مان رہے ہیں وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں. اور جنہوں نے ان کی جو شخصیت تھی اس سے ان کو نیچے کر دیا، وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے. صراط مستقیم پہ کون ہے؟ جو بیلنس بنائے، جو بیلنس بنائے وہ صراط مستقیم پر ہے. اس لیے یہ جو مسئلہ ہے صراط مستقیم والا اتنا اہم ہے کہ اس پر ایک اشرا جو ہے پڑھا جا سکتا ہے. یہ اتنا زبردست یہ ٹاپک ہے. بہت سی باتیں میں تھوڑا باتوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ دیگر آیتیں جو ہیں قرآن کی اس پر بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں پیش کر سکوں، کیونکہ ہماری تو بہت کم ہے. جتنا وقت ملا ہے اللہ نے دیا ہے کہ چھوٹی موٹی ہو اس میں کوئی نہ کوئی خدمت جو ہے آپ حضرات کی جا سکے. تو صراط مستقیم عقیدے میں صراط مستقیم، عمل میں صراط مستقیم، یعنی کیا مقصد؟ یعنی راہ اعتدال، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا. ہم کو قرآن نے جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ خیر امت کہا ہے. خیر امت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی راستے کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے یہاں افراط اور تفریط یہ نہیں ہے. تو اب پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ کا نام نہیں، پھر اس کی
کی حمد کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ تو وہ مدد کون سی مانگی جا رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مدد ہے سیدھے راستے پر قائم رکھنے کی، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو نے تو خود ہی کہا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تو نے خود ہی کہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگ، تو پہلی مدد جو مانگی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ مدد ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اسے 10 وقت اسے ریپیٹ کرنا ہے۔ کیوں ریپیٹ کرنا ہے؟ اس کنیکشن کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو بلب جل رہا ہے، یہ جو روشنی ہو رہی ہے، یہ روشنی کس لیے ہو رہی ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں کس لیے ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بلب جو ہے کسی پاور ہاؤس سے جڑا ہوا تار کے ذریعے سے، یہ بلب پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمارا جو وجود ہے وہ منبع ہستی سے جڑا ہوا ہے، جسے خدا کہا جاتا ہے۔ یہ جو وائر ہے، یہ جو تار ہے ہمارے، اور ایک صلوات محمد بلب اور پاور ہاؤس کے درمیان، اس تار کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ جو وائر ہے جو پاور ہاؤس سے جا کے جڑتا ہے، اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ جو روشنی دکھائی دے رہی ہے بلب کے اندر، اس میں کمال بلب کا نہیں ہے، کمال کنیکشن کا ہے جو پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ اس وائر کا کمال ہے جو سیدھے سیدھے جو ہے پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب آئیے میں آئندہ ہدایت کی قسمیں بیان کروں گا کہ ہدایت کی قسمیں کون کون سی ہیں اور کیسی کیسی ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ لیکن ایک بات مجھے آج بیان کرنے دیجیے، جب انسان ہدایت پر ہے، ہدایت پر آئے، ہدایت پر قائم ہے، تو پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کو میں آج خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں پیش کروں گا، لیکن میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مجھے آئندہ کیا بیان کرنا ہے۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ ایک سوال، پیغمبر اسلام سورہ الحمد پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تو جب وہ کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مولا علی بھی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تمام ائمہ معصومین کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ وہ دعا کیوں کرتے تھے؟ ایک بہت ہی علمی بات جو عام طور سے آپ کو کم ملے گی شاید سننے میں اسے آپ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی آئندہ کے خطبے میں اگر میں زندہ رہا تو، لیکن فی الحال خلاصہ سن لیجیے۔ امام حسین کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہر انسان کہتا ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اہل بیت اور پیغمبر اسلام یہ بہت بزرگ ہیں، بہت بلند ہیں، ہمارے مقابلے میں تو بہت بڑے ہیں، لیکن خدا کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں کیا ہے نا؟ یہ بات ذہن رکھیے گا۔ ہم جو کچھ بھی فضائل دیکھتے ہیں اپنے مقابلے میں دیکھتے ہیں، لیکن جب خدا کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ جب مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو پورے ریش مبارک جو ہے داڑھی ان کی آنسو سے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے نا؟ وضو کا پانی آتا ہے تو پانی دیکھ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے، پوچھا
اللہ بہجت کے بارے میں بھی میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ان کے لیے نماز پڑھی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، جیسے ہی سورہ الحمد شروع کیا فوراً آنکھوں سے جو آنسو نکلنا شروع، اور پوری نماز میں، اور ہر ہمیشہ ایک دن نہیں، ہر نماز میں وہ گریا کرتے تھے. کیوں؟ جب غلام کی یہ کیفیت ہے تو ان کے آقا کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسے سمجھیے اس بات کو. تو جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے محمد والی محمد، تو کیا کہیں گے؟ آئیے قرآن کی دو آیتیں پیش کرتا ہوں. پہلی آیت تو یہ ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی. اللہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے خاص بندے ہیں، اور توجہ کریں گے، میں دوسرا مختصر کر دیتا ہوں لیکن اس بات کو سن لیجیے. والذین اہتدوا زادہم ہدی، جنہیں ہم نے ہدایت کی ہے، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہیں گے. ہم کو اللہ نے ہدایت کی ہے. مہدی کون ہے؟ جانتے ہیں مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایک لفظ ہادی ہے اور ایک لفظ مہدی ہے. ہادی ہدایت کرنے والا، اور مہدی وہ ہے جس کی اللہ نے ہدایت کی. یعنی کیا مقصد؟ یہ محمد و آل محمد جو ہیں جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہادی بن کے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مہدی بن کے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وہ مہدی ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کی ہدایت کی. تو انبیاء کیا ہے؟ سب کے سب مجھے بتائیے، ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے. ائمہ معصومین سب کے سب کیا ہیں؟ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے. ہادی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. مہدی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ کہتا ہے والذین اہتدوا زادہم ایمانا، جنہیں ہم نے مہدی بنایا ہے، زادہم ہدی، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ان پروردگار پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قل، پیغمبر کہتے ہیں رب زدنی علما، اے میرے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر دے. کیونکہ علم الہی ہے جو لا محدود ہے. اس لا محدود علم سے جو پیغمبر نے لیا ہے، چاہتے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے میں یاد رکھیے گا، ہمارے مقابلے میں ان لوگوں کا علم بے نظیر لاجواب ہے، لیکن وہ منبع علم پروردگار، وہ مخزن علم پروردگار جو ہے اس میں سے چاہتے اور ملے اور ملے. اس لیے قرآن کہتا ہے، پیغمبر کہتے تھے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر دے. اس کو سمجھنے کی بات ہے. ایک آیت کا ہم پیغمبر کی شان میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پروردگار کا انداز کیا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے حبیب اگر تم مشرک ہوئے نا تو تمہارے سارے اعمال جو ہے ہم زیرو کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اب یہ انداز ہم نہیں کہہ سکتے نا، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن پروردگار کو ڈانٹ سکتا ہے نا. پروردگار جو ہے ڈانٹ سکتا ہے نا. ایک مرد عالم قدر کو امام زمانہ بگڑ سکتے نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ڈانٹ سکتے ہیں. ہم اور آپ ایسے اسلامی سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے نا، لیکن ان کی توقع آ سکتی ہے، ان کا لیٹر آ سکتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ غلط مسئلہ بیان کیا ہے. اور آیا بھی ہے کہ علامہ ہلی کے پاس جو ہے امام کا میسج آیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ فتویٰ غلط دے دیا ہے، تو وہ ڈانٹ سکتے ہیں، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. ایسے ہی پروردگار انہیں متنبہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ہدایت بھی پروردگار جو ہے انہیں جو ہے مسلسل دے سکتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی. اور ایک آیت اور سن لیجیے، یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی. اللہ جو ہے ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے جسے اس نے مہدی بنا کر بھیجا ہے، جس نے اسے اس نے ہدایت دے کر بھیجا ہے.
محمد و آل محمد جمع کریں گے تو اللہ سے کہیں گے ہماری ہدایت میں اضافہ کر دیں۔ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بہت ہی باریک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، لیکن اسے سمجھنا جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔